شعبان کا نام شعبان پتہ کیوں ہے؟ یہ یتشعب فیہ خیر کثیر، یہ شعبہ سے نکلا ہے نا، جیسے رسول اللہ فرمایا اسلام کے 80 شعبے ہیں، فرمایا یتشعب فیہ خیر کثیر، اللہ نے شعبان کے مہینے میں خیر کثیر کے دروازے کھول دیے، سبحان اللہ، خیر کو اتنا کثیر کر دیا اللہ نے شعبان کے مہینے میں۔ یہ اگرچہ نفلی عبادت ہے لیکن میرے آقا نے ایسا کیوں کیا کہ اتنی زیادہ فضیلت شعبان کے مہینے کی بیان فرمائی؟ اپنی امت کو رمضان المبارک کے لیے تیار کرنے کے لیے، تاکہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے بندے ریڈی ہو جائیں، ان کو عادت پڑ چکی ہے روزے رکھنے کی، ان کو ان کی زندگی کے معمولات میں روزہ آ چکا ہو۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو شعبان کے پہلے عشرے میں 3 روزے رکھے، شعبان کے دوسرے عشرے میں 3 روزے رکھے اور شعبان کے تیسرے عشرے میں 3 روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو 70 نبیوں کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ میرا ایک اشکال ہے، بعد میں کوئی بندے میں سوال کرتے تو یہ معجزہ بیان کر رہی ہے تو اس میں کیا مطلب ہے کہ شعبان میں نفلی روزے رکھے تو 70 نبیوں کے برابر ثواب ہے؟ اس کی وجہ بھی وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو رمضان کے لیے تیار فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، رمضان مبارک میں کثرت عبادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تیاری کروا رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا رجب جو ہے وہ جسم کی اصلاح کا مہینہ ہے، شعبان وہ دل کی اصلاح کا مہینہ ہے، اور رمضان روح کی اصلاح کا مہینہ ہے۔ اور ایک ترتیب اس کا عکس ہے کہ شعبان جو ہے، رجب جو ہے وہ روح کی اصلاح کا مہینہ ہے، شعبان دل کی اصلاح کا مہینہ ہے، اور رمضان جسم کی اصلاح کا مہینہ ہے۔ روزے رکھنے سے بے شمار جو فیض ہے، بے شمار جو جسم کے فاضل مادے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، جسمانی طور پر بندے صحت مند ہو جاتے ہیں روزہ رکھنے سے۔ اور سال کے بعد جب پورا مہینہ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے بیماریوں سے بھی بچا رہتا ہے، اور جسمانی وہ جو فاضل مادے ہیں جو اس کے اندر وہ جسم کی جو اجزاء اور جذبات کو کھانا شروع کر دیتے ہیں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور ان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اور میرے کریم آقا امام الانبیاء کے بارے میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھتے تھے۔ ایام 20 کے 13، 14، 15۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے، جنت میں رہتے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں تھیں، موجیں تھیں، دنیا میں آئے دھوپ اور گرمی اور آپ کا پورا رنگ کالا ہو گیا، کالا سیاہ رنگ ہو گیا، اور 300 سال تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے۔ 300 سال کے بعد معافی قبول ہوئی۔ پہلے تو ہوش ہی نہیں تھا کہ بڑھے گا کیا، اب جب تھوڑا بہت توبہ قبول ہوئی، اللہ کی طرف سے کچھ تسلی ہوئی، پھر دیکھا کہ یا اللہ میرا تو رنگ سارا کالا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا تو 13 چاند کی 13 تاریخ کا روزہ رکھا۔ جب 13ویں کا روزہ رکھا تو ان کا تیسرا حصہ جسم کا سفید ہو گیا۔ کہا آپ 14 کا بھی روزہ رکھو، اب 2 حصے جسم سفید ہو گئے۔ اور تیسرا 15 شعبان 15 کا روزہ رکھا، 15ویں کا چاند کی 15ویں تاریخ کا پورا جسم جو ہے اس کی سیاہی ختم ہو گئی۔ اس لیے اس کا نام ہی ایام 20 سفیدی کے روزے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ایام 20 کے روزے رکھتے تھے۔ بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی جو روایت میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ خواتین کے جو ازواج مطہرات کے، نبی پاک کی بیویوں کے جو روزے قضا روزے عورتوں کے رہ جاتے ہیں مہاماری کی وجہ سے، تو وہ پورا سال اب نہیں رکھتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی
وجہ سے، لیکن وہ ہم شعبان میں قضا کرتے تھے کیونکہ ہمیں یقین ہوتا تھا کہ شعبان میں حضور کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور نفلی روزے جتنے زیادہ شعبان میں رسول اللہ رکھتے تھے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ برمختصر یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ درود و سلام کا مہینہ ہے۔ آیت درود اس میں اتری ہے، کثرت سے بارگاہ رسالت میں درود و سلام پڑھیے، جمعے کے دن خاص طور پر پڑھیے، انشاءاللہ دین بھی بہتر ہو جائے گا، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی۔ شیخ سلیمان جزوی کا دلائل صاحب درم خیرات کا میں نے آپ کو عرض کیا، انہوں نے کہا کائنات کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو درود و سلام پڑھنے سے حل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ میں کثرت سے درود پڑھنے کی